ماحول اور مزاج کے عین مطابق ہوتے ہیں اور کبھی مخالف ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں شریعت ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے کہ ہم نے ان حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور کس انداز میں کرنا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کو دیکھیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، باقی انبیاء کی زندگی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی زندگیاں تکلیفوں سے بھری ہوئی، تکلیفوں مصائبوں سے بھری ہوئی۔ آپ کسی بھی نبی کا ذکر لے لیں، کسی بھی نبی کا تذکرہ پڑھ لیں، آپ کو تقریباً ہر نبی کی زندگی میں مصائب، مشکلات، آلام، ہر چیز نظر آئے گی۔ آخر وہ ان مصائب و آلام کے اس دور سے کیسے نکلے اور کس انداز میں نکلے؟ قرآن مقدس میرے اور آپ کی رہنمائی کس انداز میں کرتا ہے؟ قرآن مقدس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی تکلیفوں کا ذکر بھی ہے، قرآن مقدس میں جناب ایوب کی تکالیف کا ذکر بھی ہے، قرآن مقدس کے اندر باقی انبیاء علیہم السلام کے تکالیف اور مصائب کا ذکر بھی ہے۔ جناب یوسف کی تکلیف اللہ کوئی کم نہیں ہے۔ ان ساری تکالیف سے نکلنے کا ذریعہ جو ہے وہ اپنے اللہ سے تعلق ہے۔ بس جہاں میرا اور آپ کا اپنے رب سے، اپنے اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا نا، وہاں یاد رکھیے گا یہ تکالیفوں کے پہاڑ بھی رائے کے دانے کے برابر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جب میرا اور آپ کا تعلق اپنے رب سے کمزور ہوگا، پھر یہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکلیف یہ پہاڑ کے مانند لگتی ہے۔ پھر ان تکلیفوں سے دل ٹوٹتے ہیں، پھر ان تکلیفوں سے انسان ہمت آتا ہے، ان تکلیفوں سے انسان پھر بعض اوقات اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے تعلق کی بنیاد یہ ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل، ہر تکلیف کا حل ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام کی تکالیف کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء میں کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک بات کل ایک جگہ درس میں ذکر کی میں نے، اور یہ تجربہ بھی ہے، الحمدللہ تجربہ بھی ہے۔ ایک تکلیف کا دور گزرا، اس تکلیف کے دور میں عامر بھائی یقین کریں، یہ تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کر رہا ہوں، اس تکلیف کے دور میں لوگ روتے تھے، پریشان ہوتے تھے، بہت پریشان ہوتے تھے، اور اس تکلیف کے دور میں اللہ کی توفیق سے اللہ رب العالمین نے شکر کرنے کی ہمت دی، شکر کرنے کی ہمت دی۔ ہمیں جو تربیت ہے وہ یہ ہے تکلیف میں صبر، نعمتوں میں شکر، تکلیف میں صبر، نعمتوں میں شکر۔ کبھی تکلیف میں بھی شکر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہے تکلیف، ہے پریشانی، ہے مصیبت، ہے مصائب، لیکن ان میں تک شکر ادا کرنے کی کوشش کریں، شکر کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ یقین کریں وہ تکلیف جو آئی ہے نا، وہ تکلیف آپ کو تکلیف محسوس ہی نہیں ہو کے دے گی، تکلیف محسوس ہی نہیں ہو کے دے گی۔ تکلیف کے وقت میں شکر ادا کرنا، اللہ نے قانون کیا دیا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ اکبر۔ شکر کرو گے زیادہ ملے گی۔ تکلیف میں شکر ادا کرنا کس طرح؟ اے اللہ اس تکلیف کو نہیں دیکھنا، اس تکلیف کو چھوڑ کے باقی رب کی نعمتوں کو گننا شروع کر دینا۔ اللہ وہ ایک نہیں ہے یہ تو ہے نا، اللہ وہ نہیں ہے یہ تو ہے نا، اللہ وہ نہیں ہے یہ چیز تو ہے نا، وہ نہیں ہے یہ تو ہے نا، اللہ وہ نہیں ہے یہ تو ہے نا۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں، آج بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کمال کے مورخ تھے اور کمال کے سیاح تھے، بڑے کمال کے آدمی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، پتھریلا راستہ ہے، چلتے ہوئے جا رہے ہیں، پتھریلا راستہ ہے، پاؤں پہ نشان پڑ گئے، خون رسنا شروع ہو گیا، وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ تیرے خزانے میں اتنی کمی، شادی کے لیے ایک جوتا بھی نہیں ہے، شادی کے لیے ایک جوتا بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، ایک جوتا۔
اے اللہ پتھریلا راستہ ہے، چلتے چلتے پاؤں زخمی ہو گئے، برا حال ہو گیا، خون رسنا شروع ہو گیا ہے، مالک جوتا تو عطا فرما دے۔ کہتے چلتا چلتا دمشق کی جامع مسجد میں پہنچا، جمعہ کا وقت تھا، جمعہ ادا کیا، باہر نکلا، آگے دیکھا دروازے پہ ایک بھکاری بیٹھا ہوا جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں اور بھیک مانگ رہا ہے، پاؤں ہی نہیں ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ کہہ رہے میں وہیں بیٹھ گیا، اس کے برابر میں رونا شروع کر دیا، زاروں قطار رویا، اے اللہ جوتے نہیں چاہیے، تُنہیں پاؤں تو سلامت رکھے، اے اللہ جوتے نہیں چاہیے، تُنہیں پاؤں تو سلامت رکھے ہیں۔ یہ شکوہ جو رب سے انسان کبھی کرتا ہے نا، یہ شکوہ انسان کو مار دیتا ہے، یہ شکوہ تباہ کر دیتا ہے۔ اس شکوے والی کیفیت سے نکلنے کی کوشش کریں، تکلیف میں بھی رب کا شکر ادا کر کے دیکھیں، خدا کی قسم مزہ آئے گا، مزہ آئے۔ اس تکلیف کو ہٹا کے باقی نعمتیں گننا شروع کریں۔ تکلیف ایک ہوتی ہے، نعمتیں سینکڑوں ہوتی ہیں، نعمتیں سینکڑوں ہوتی ہیں۔ ہم اس سے ایک تکلیف کو سر پہ سوار کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم انتہائی نڈھال ہو جاتے ہیں، اور نڈھال ہونے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم پریشان ہوتے ہیں اور اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جناب ایوب علیہ السلام کی دعا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہاں شکوہ نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، التجا ہے۔ رب انی مسنی الضر، اے اللہ یہ تکلیف آئی ہے پر تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تیری رحمتیں تو بے تحاشا ہے نا۔ اور رب سے جو تعلق جڑتا ہے نا، وہ دعا کی صورت میں جڑتا ہے۔ رب سے تعلق جوڑنا ہے، رب سے دعا مانگنا شروع کر دے، رب کے سامنے گڑگڑانا شروع کر دیں۔ اللہ سے تعلق کی سب سے بڑی بنیاد وہ دعا ہے۔ اور اس لیے یاد رکھیے گا، صلاۃ جو نماز کا ایک عظیم عبادت کا عظیم جو ہے وہ ایک مظہر ہے، صلاۃ نماز، نماز کو بھی صلاۃ کو بھی کیا کہا گیا؟ دعا، عبادت کہا گیا، دعا کہا گیا۔ نماز دعا ہے کہ نماز میں اگر بندہ دعا نہیں مانگتا اپنے رب سے، اس کا مطلب ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ نماز کی ادائیگی نہیں ہو رہی۔ نماز میں دعا مانگنا، عام حالت میں دعا مانگنا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الدعاء هو العبادہ۔ لوگوں یاد رکھو، دعا ہی عبادت ہے، عبادت کا مق، عبادت کا منگ، عبادت کا اصل جو ہے وہ دعا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر دعا نہیں ہے تو یاد رکھیے گا اس نماز کا فائدہ نہیں ہے، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پہلی بات۔ اور پھر جب دعا مانگنی ہے نا تو دعا کا سلیقہ سیکھیں، اللہ اکبر، دعا کا سلیقہ سیکھیں، رب سے دعا مانگنے کا طریقہ سیکھیں۔ اللہ نے ہمیں اپنے سے دعا مانگنے کا سلیقہ بتایا ہے، ایک اللہ نے بتایا سورہ فاتحہ میں، اور ایک جناب یوسف نے بتا دیا ہمیں اپنی دعا میں، اللہ اکبر۔ یہ دو دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ فاتحہ اس کو بھی دعا کہا گیا، دعا کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ چار آیتیں ہیں دعا سے پہلے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دعا اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے چار آیتوں میں اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے، اللہ بتانا کیا چاہتا ہے، بندے جب تو ہاتھ اٹھا کے میری بارگاہ میں بیٹھے نا تو ڈائریکٹ مانگنا نہیں شروع ہو جائے کہ اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے وہ دے دے، اللہ مجھے وہ دے دے، نہیں 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 نہیں، طریقہ یہ ہے، سلیقہ یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، پہلے اس کی حمد و ثنا بیان کر، پہلے اس کی تعریف بیان کر، جس سے تو مانگنے جا رہا ہے نا پہلے اس کی منتیں تو کر لے، اس کی سماجتیں تو کر لے، اس کے سامنے رو تو لے، گڑ گڑا تو لے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر تو دنیا والوں کو بتا، یہ جو دوسروں کے سامنے جھک کے بیٹھے ہوئے ہیں، بتوں کے سامنے، قبروں کے سامنے، مداروں کے سامنے، کہاں کہاں اپنی پیشانی جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بتا تو جس سے مانگ رہا ہے نا وہ کوئی معمولی خدا، معمولی رب نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ عالمین کا رب ہے۔ اس کائنات میں جتنی ذی روح چیزیں ہیں یا جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کی ہر ضرورت پوری کرنے پہ قادر ہے تو صرف کون؟ اللہ۔ الرحمن الرحیم، تو جس سے مانگنے بیٹھے وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اس کی رحمت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، بے انتہا رحمتوں کے خزانے لے کے بیٹھا ہوا ہے، بے انتہا رحمتوں کے خزانے۔ مالک یوم الدین،
تو جس سے مانگنے جا رہا ہے وہ مالک یوم الدین ہے، وہ میدان معاشر، یہ دنیا کے حاکم، دنیا کے پاکستان کا وزیر اعظم، افغانستان کا صدر، فلاں کا صدر، فلاں کا صدر، یہ یہاں کے چھوٹے موٹے ٹکڑوں کے صدر ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین۔ جب کوئی حاکم نہیں ہوگا، کوئی وزیر اعظم نہیں ہوگا، کوئی صدر نہیں ہوگا، کس کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، اس اللہ کا اختیار ہوگا، مالک یوم الدین۔ قیامت کے دن کا اختیار صرف اسی کے پاس ہے، کوئی مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ یہ دعا بھی عبادت ہے میرے مالک۔ اے اللہ ایاک نعبد، اے اللہ عبادت کرتے ہیں تو تیری، اللہ مدد مانگتے ہیں تو تجھ سے۔ اے اللہ یہ ہاتھ تیری بارگاہ کے علاوہ کہیں اور نہیں اٹھتے، اللہ تجھ سے ہی ہم مانگنے والے ہیں، تیرے سامنے گڑ گڑانے والے ہیں، تیرے سامنے جبیر نیاز جھکانے والے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر کیا کہا؟ اے اللہ اب دعا آئی، اب فرمایا کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ دعا کا طریقہ بتا دیا، جناب یوسف علیہ السلام کی دعا، اللہ اکبر۔ ان دعاؤں کو پلے باندھیے گا، یہ دعائیں زندگی کا حصہ بنا لے۔ جناب یوسف کی دعا سورہ یوسف کے اندر، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا یاد کیجئے، اپنے ائمہ سے، اپنے اماموں سے، اپنے خطباء سے سیکھیے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اور یہ دعا مانگ کب رہے؟ جب اللہ رب العالمین نے ان کو مصر کا حاکم بنا دیا، مصر کا حاکم بنا دیا۔ اماں نے بھی سجدہ کیا، ابا نے بھی سجدہ کیا، سارے بھائیوں نے سجدہ کر لیا، سب کو رب نے یوسف کے سامنے جھکا دیا۔ پوری حکومت، اقتدار جناب یوسف کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس وقت دعا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض۔ دعا کا طریقہ بتایا، جب ہاتھ رب کے سامنے اٹھا کے بیٹھو نا تو اپنے آپ کو یہ سمجھا کے بیٹھے نا کہ جس سے مانگنے جا رہے ہو کوئی وہ ہلکا پھلکا وزیر اعظم نہیں ہے۔ فاطر السماوات والارض، وہ اس کائنات کو بنانے والا ہے، وہ آسمانوں کو تخلیق کرنے والا، وہ زمینوں کو بنانے والا، اس کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے۔ تم جس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہو اس کے بعد کوئی چھوٹے موٹے خزانے نہیں ہیں۔ جو آسمانوں کو بنا سکتا ہے، زمینوں کو بنا سکتا ہے، وہ میری اور آپ کی ہر جائز ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض۔ دنیا والوں کو بتانا کہ ہمارا خدا، ہمارا رب وہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ آؤ تمہیں دعوت فکر ہے، اس سے مانگو جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، اس سے نہیں مانگو جو مکھی کا، مچھر کا پر بنانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں، مانگنا صرف اس سے ہے جو اس کائنات کا تخلیق کرنے والا ہے، اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ دنیا میں بھی تو ہی سہارا ہے، آخرت میں بھی تو ہی سہارا ہے۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ جتنے بھی سہارے ہیں دنیا میں سارے عارضی ہیں۔ کب تک؟ زندگی تک۔ کب تک؟ جب تک بنی رہے۔ کب تک؟ جب تک مفادات وابستہ رہے، اس وقت تک نا، ختم۔ لیکن اللہ کا سہارا کیسا ہے؟ اللہ نہ مفادات کا سہارا ہے، نہ زندگی کا مکلف ہے، نہ کسی اور چیز کا پابند ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی سہارا وہی ہے، آخرت میں بھی سہارا وہی ہے، قبر میں بھی سہارا وہی ہے، حشر میں بھی سہارا وہی ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ جب دنیا سے جائے، دنیا سے اٹھے، اللہ اسلام کی حالت میں موت دینا، اللہ اسلام کی حالت۔ توفنی مسلما، کون مانگ رہے؟ جناب یوسف علیہ السلام۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سوچیں، کیا انبیاء علیہم السلام کو بھی اسلام پہ موت مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں مسلمان جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے؟ ان کی تو آئے گی ہی آئے گی اسلام کی حالت میں، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ غیر اسلام کی صورت میں جائے۔ انبیاء وہ تو ایمان لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں اللہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ اسلام کی حالت میں موت دینا۔ یہ مجھے اور آپ کو سبق ہے کہ یاد رکھو، اپنے اوپر گھمنڈ نہیں پیدا کرنا، اپنے آپ پر کبر نہیں پیدا کر دینا کہ میں چونکہ مسلمان ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو وہ ہوں، میں تو اسلام کی حالت میں مروں گا۔ نہیں نہیں، رب سے مانگتے رہنا، اے اللہ جب موت آئے تو کلمے والی موت آئے، جب موت آئے تو توحید و ایمان والی موت آئے، شہادت والی موت آئے، رب سے مانگتے رہنا۔
کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے، ایک انسان نیک اعمال کرتے 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 جنت کے کنارے پہنچ جاتا ہے، آخر میں ایک عمل ایسا کرتا ہے جہنم والا، سیدھا جہنم میں، سیدھا جہنم میں پہنچتا ہے۔ اور ایک انسان ساری زندگی برے اعمال کرتا کرتا جہنم کے کنارے پہنچتا ہے، آخر میں ایک خیر کا عمل کرتا ہے، سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے محترم بھائیو، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے دعاؤں کا ہونا بھی ضروری ہے کہ دعائیں انسان اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ اللہ رب العالمین کی ایک اور دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہدایت دی، اے اللہ نماز کی توفیق تو نے دی، اے اللہ عبادت کی توفیق تو نے دی، اے اللہ اپنے سامنے جھکنے کی توفیق تو نے دی، اے اللہ یہ تیری توفیق ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت ہونے دینا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھ پہ مت لگا دینا، اے اللہ ہم ٹیڑھے ہو جائیں، ہم کسی اور طرف نکل کھڑے ہوں، اللہ ایسا نہ کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ اپنی طرف سے رحمتیں بکھیر دے، اے اللہ اپنی طرف سے رحمتیں انڈیل دے ہمارے اوپر، اے اللہ ہمیں رحمتوں کے سائے میں ڈھانپ لے۔ وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ تو تو وہاب ہے، تو تو عطا کرنے والا ہے، اللہ تو تو دینے والا ہے، اللہ تو تو بانٹنے والا ہے، اللہ تو تیرے در سے تو خالی کوئی لوٹتا ہی نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم مانگنے والے بن جائیں، ہم رب کے سامنے گڑ گڑانے والے بن جائیں، ہم رب کے سامنے عاجزی انکساری پیش کرنے والے بن جائیں۔ محترم بھائیو، اپنے آپ کو دعاؤں کے ساتھ اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائیے، اپنی دعاؤں میں وہ دعائیں بالخصوص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اور وہ دعائیں جو قرآن مقدس میں موجود ہیں، وہ دعائیں بالخصوص اپنے دعاؤں میں شامل کیجیے۔ اپنے الفاظ میں مانگ سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن جو جن دعاؤں کی برکت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ان کی برکتیں تو انتہا درجے کی ہیں، وہ دعائیں اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے، قرآن دعائیں اپنے دعاؤں میں شامل کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنی میں اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔